اگین میں بڑی حیران ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے آ کے قوم کو یہ بولا کہ جی ہمارے ججز کو مفتی بلٹی نہیں ملتی ہے. ایک کافی اچھے صحافی ہیں, انہوں نے تو وہ جو ہے وہ نکال کے رول بھی دکھا دیا کہ جی 1000 یونٹ ملتی ہے. وہ بڑے ایک ویل ریڈ انسان رہے ہیں, میں انہیں جانتی ہوں کافی سالوں سے. میں تو انہیں یہ سجیسٹ کروں گی کہ پہلے تو اس افسر کو فارغ کریں جنہوں نے غلط بریفنگ دی. اب آپ یہ سوچیں کہ جو افسر صحیح بریفنگ نہیں دے سکتا وہ ہمیں کیا ریلیف دے گا بجلی کے بلوں میں؟ کوئی میکینزم نہیں ہے. ایف بی آر کسی طرح بھی الیکٹریسٹی پرووائڈر سے کوآرڈینیشن میں نہیں ہے کہ آپ کا انکم کرتے ہیں, آپ ٹیکس بھرتے ہیں اور آپ ہی بل بھرتے ہیں, آپ کو ریلیف نہیں ملے. آپ وہی تنخواہ پہ بھی انکم ٹیکس دیں گے اور بجلی کے بل میں بھی انکم ٹیکس دیں گے. تو یہ ڈبل انکم ٹیکس چارج کرنے سے ایف بی آر اپنے ٹارگیٹ تو پورے کر لے گی, مگر کس کاسٹ پر پوری کرے گی؟ وہ کاسٹ صرف اور صرف ہم عوام دے رہے ہیں. تو اس کے لیے کوئی میکینزم ہمیں ایسا بتایا. یعنی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب, میں بڑی اس کی عزت کرتی ہوں, 5 سال ہم کالیگ بھی رہے ہیں سینٹ میں, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بجلی کا مسئلہ ایگزیجریٹڈ ہے اور بل تو دینے پڑیں گے. ہم نے تو نہیں کہا ہم بل نہیں دیں گے, ہم نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی. عوام بل تو دے گی, بل کیسے نہیں دے گی, مگر بات یہ نا کہ آپ بل کو ریشنلائز تو کریں. آپ ہم سے ڈبل اسی چیز کا ٹیکس لے رہے ہیں تو پھر آپ 2 دفعہ تنخواہیں نہیں مہینے میں ہمیں. کیا آپ کا انکم ٹیکس یا 2010 میں ہم نے آلٹرنیٹ انرجی بورڈ بنایا, 13 سال ہو گئے اس بورڈ کو کسی نے استعمال نہیں. مطلب آپ یہ ایکسپلور کیوں نہیں کرتے آگے؟ آج آپ کیوں صرف 53% بجلی اپنی لوکل سورسز سے پروڈیوس کر رہے ہیں, جبکہ آپ کے پاس کیپیسٹی ہے کہ آپ اپنی بجلی ان سورسز سے کریں جو کہ آپ کے پاس اویلیبل ہے. آپ کیوں امپورٹ کرتے ہیں؟ ہر کول آج کے دور کا سب سے سستا طریقہ ہے بجلی بنانے کا, مگر اس پہ ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. ہم اس کے بعد ہے کہ جو پاکستان اور پاکستان کی عوام کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے بجلی کے بل, اس پہ بات ہم کر سکیں. ویسے تو سینٹ میں بات کھاتے, مگر سرکار نے شاید کیئر ٹیکر سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ سیشن نہیں کال کریں گے. خیر ہم نے ریکوزیشن کر لیا ہے. بجلی کے بل آپ لوگوں کے بھی ہمارے بھی اس وقت ایسے ہیں کہ عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ بل کس طرح دیں اور اپنے باقی اخراجات کیسے پورے کریں. تو میں اپنا بل اپنے بارے میں اگر بات کروں تو ایک تنخواہ پر ہم بجلی کے بلوں کی وجہ سے 2 انکم ٹیکس دیتے ہیں. پہلے تو تنخواہ پر انکم ٹیکس دیتے ہیں اور پھر بل پہ انکم ٹیکس دیتے ہیں. اب ہمیں کل ہم نے دیکھا جی کیئر ٹیکر جو فائنانس منسٹر صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ آپ ایک ویب سائٹ پر جائیں, آپ وہاں اپنا بل درج کریں اور پھر آپ اپنا جو CNIC ہے وہ لگائیں, اور آپ کا اگر آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ پہ ہوں گے تو آپ کا انکم ٹیکس اس بل سے کٹ جائے گا. اب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی وہ 80 سے زیادہ فیصد عوام جو کرائے کے گھروں میں رہتی ہے, جن کا بجلی کا بل ان کے نام پر نہیں ہے, ان کو یہ ریلیف کیسے ملے؟ اب اگر میرا گھر میرے نام پر نہیں ہے, میں کرایہ بھرتی ہوں, میرا مالک مکان تو جا کر اس انکم ٹیکس کی ریلیف پر اپلائی نہیں کرے گا نا, اور کرے گا بھی تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو تنخواہ تو ایک ہی رہی, مگر اس پہ انکم ٹیکس ڈبل کر دیا. یہ انفیشنسی اور یہ نااہلی مصنوعی ریلیف کی شکل میں ہمیں آفر کی گئی ہے. یہ مصنوعی ریلیف ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے کرنا ہی ہے, اگر آپ نے ایک جو کہ اصول ہونا چاہیے کہ جی آپ ایک تنخواہ پہ ایک انکم ٹیکس وصول کریں, تو پھر آپ اس کو لنک کریں کہ جی کرایہ دار جو بل دے رہا ہے آپ اس کو ریلیف دیں نا. آپ میٹر کے نام والے کو ریلیف دے کے کیا وہ کر رہے ہیں؟ آپ میں سے کئی لوگ یہاں ہوں گے جو اپنے والدین کے گھر میں رہتے ہوں گے. اب اگر آپ کے والد صاحب ہیں یا نہیں ہیں, گزر گئے, اگر وہ ٹیکس نہیں بھرتے, آپ ٹیکس بھرتے ہیں اور آپ ہی بل بھرتے ہیں, آپ کو ریلیف نہیں ملتا. آپ وہی تنخواہ پہ بھی انکم ٹیکس دیں گے اور بجلی کے بل میں بھی انکم ٹیکس دیں گے. تو یہ ڈبل انکم ٹیکس چارج کرنے سے ایف بی آر اپنے ٹارگیٹ تو پورے کر لے گی, مگر کس کاسٹ پر پورے کرے گی؟ وہ کاسٹ صرف اور صرف ہم عوام دے رہے ہیں. تو اس کے لیے کوئی میکینزم ہمیں ایسا بتایا. یعنی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب, میں بڑی ان کی عزت کرتی ہوں, 5 سال ہم کالیگز بھی رہے ہیں سینٹ میں, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بجلی کا مسئلہ ایگزیجریٹڈ ہے اور بل تو دینے پڑیں گے. ہم نے تو نہیں کہا ہم بل نہیں دیں گے, ہم نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی. عوام بل تو دے گی, بل کیسے نہیں دے گی,
مگر بات یہ نا کہ آپ بل کو ریشنلائز تو کریں. آپ ہم سے ڈبل اسی چیز کا ٹیکس لے رہے ہیں, تو پھر آپ 2 دفعہ تنخواہیں دیں مہینے میں ہمیں کہ جی یہ تنخواہ آپ کی وہ ہے جس میں بجلی کے بل کا انکم ٹیکس کٹے گا, یہ تنخواہ وہ ہے جس میں آپ کو ایکچوئل انکم ٹیکس کٹے گا. وہ تو آپ ہمارے لیے کر نہیں رہے, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈوئل انکم ٹیکس آپ ضرور پے کریں. یہ تو ہمارے ساتھ سراسر ناانصاف ہے. اور بجلی کی پروڈکشن کو سستا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ آج پاکستان میں 47% بجلی جو ہے وہ امپورٹڈ پروڈکٹ سے جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے. اس امپورٹڈ میں سے 25%, 1/4 امپورٹڈ کول ہے. ہر کول آپ کو پتا ہے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ وہ کالا سونا ہے. اس کالے سونے کو ہم کتنا استعمال کر رہے ہیں؟ 2% تھر کول ہم استعمال کر رہے ہیں بجلی پروڈیوس کرنے کے لیے. تھر کول اس سے بھی 2600 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے. لیکن ہم نے سنگل ہینڈڈلی پاکستان پیپلز پارٹی نے تھر کول کو بنایا, تھر کول کو ایکسپلور کیا اور تھر سے کوئلہ نکالا. ہم یہ کہتے ہیں جی آپ یہ کیوں نہیں اس چیز کو ایکسپلور کرتے, آپ کیوں ونڈ پاور کوریڈور کو ایکسپلور نہیں کرتے, آپ کیوں اس طرح کے میٹیگیٹنگ ریلیف پیکیجز نہیں دیتے. ہم نے سندھ میں 2 لاکھ گھروں کو سولر پرووائڈ کیا. ہم کوئی نہ کوئی ریلیف تو آپ دیں نا. آپ یہ تو نہیں مڑ کے کہہ سکتے کہ جی آپ ایسا کریں, آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور اگر آپ کے نام کا میٹر ہے تو آپ کا انکم ٹیکس کٹ جائے گا. بھائی نہیں ہے میرے نام کا میٹر. آپ میں سے میں کہتی ہوں 80% لوگ ہوں گے جن کے نام کا میٹر نہیں ہوگا. آپ ایسی ریلیف دیں نا. ریلیف آتی ہے ویژن سے, اور ویژن رہی پاکستان پیپلز پارٹی. تھر کول ہو یا 2010 میں ہم نے آلٹرنیٹ انرجی بورڈ بنایا. 13 سال ہو گئے اس بورڈ کو کسی نے استعمال نہیں کیا. مطلب آپ یہ ایکسپلور کیوں نہیں کرتے آگے؟ آج آپ کیوں صرف 53% بجلی اپنی لوکل سورسز سے پروڈیوس کر رہے ہیں, جبکہ آپ کے پاس کیپیسٹی ہے کہ آپ اپنی بجلی ان سورسز سے کریں جو کہ آپ کے پاس اویلیبل ہے. آپ کیوں امپورٹ کرتے ہیں؟ تھر کول آج کے دور کا سب سے سستا طریقہ ہے بجلی بنانے کا, مگر اس پہ ہمارا دھیان ہی نہیں جا رہا. ہم اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کر رہے؟ ہم کیوں ہمارے ونڈ کوریڈورز کے بارے میں بات نہیں کر رہے؟ ہم کیوں یہ بات نہیں کر رہے کہ پیپلز پارٹی کے بعد کسی نے رن آف دا ریور پروجیکٹس نہیں بنائے؟ رن آف دا ریور سے بجلی پروڈیوس کرنا کتنا آسان ہے. نہ پانی ضائع ہوتا ہے, نہ خرچہ اتنا ہوتا ہے, مگر ہم صرف ہمارا فوکس صرف یہ ہے کہ جی آپ بل دیں. بل تو ہم دیں گے بھائی, اور غصہ عوام کا پھر کس پہ اترتا ہے؟ غریب مزدوروں کی. کل بڑا دکھ ہوا کہ کے الیکٹرک کے ایک مزدور کو جس کی تنخواہ اتنی ہوگی جتنی ان کی جنہوں نے اس کو پکڑ کے مارا, وہ مفت کے یونٹ نہیں استعمال کر رہا. میں مفت کے یونٹ نہیں استعمال کر رہی, آپ نہیں کر رہے, ہمیں نہیں ملتے. اور مطلب بات تو یہ کہ میں بڑی حیران ہوں. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب نے آ کے قوم کو یہ بولا کہ جی ہمارے ججز کو مفت کی بجلی نہیں ملتی ہے. ایک کافی اچھے صحافی ہیں, انہوں نے تو وہ جو ہے وہ نکال کے رول بھی دکھا دیا کہ جی 1000 یونٹ ملتی ہے. وہ بڑے ایک ویل ریڈ انسان رہے ہیں, میں انہیں جانتی ہوں کافی سالوں سے. میں تو انہیں یہ سجیسٹ کروں گی کہ پہلے تو اس افسر کو فارغ کریں جنہوں نے غلط بریفنگ دی. اب آپ یہ سوچیں کہ جو افسر صحیح بریفنگ نہیں دے سکتا وہ ہمیں کیا ریلیف دے گا بجلی کے بلوں میں؟ کوئی میکینزم نہیں ہے. ایف بی آر کسی طرح بھی الیکٹریسٹی پرووائڈر سے کوآرڈینیشن میں نہیں ہے کہ آپ کا انکم ٹیکس 2 دفعہ کی جگہ 1 دفعہ کیسے وہ کریں. میں اپنا بل اپنی بینکنگ ایپ سے دیتی ہوں, آپ میں سے کئی لوگ دیتے ہوں گے. بڑی آسانی ہو گئی ہے. آپ کوئی بینک کا ریکارڈ ہے کہ کس نے بل بھرا؟ نہیں. جس کے نام پہ میٹر ہے اس کو ریلیف دے دیں گے. یہ مطلب انفیشنسی, اپنی کوتاہی, اپنی نااہلی, اپنی انفیشنسی کو ہم کسی اور کے اوپر نہیں تھوپ سکتے اور عوام اس کا ازالہ نہیں بھر سکتی. یہ بڑی ناانصافی ہے. تو اگر ریلیف دینی ہے تو سوچ سمجھ کے اور دینی چاہیے. یہ ناانصافی ہے, یہ سراسر ناانصافی ہے کہ آپ ایک تنخواہ پہ 2 ٹیکس وصول کر رہے ہیں, وہ بھی انکم ٹیکس, ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہم واپس لے نہیں سکتے کیونکہ ہمارے نام پہ ہمارا گھر نہیں. یہ تو بڑا ایک لاجیکل بات ہے کہ بھائی آپ بٹھائیں, سر جوڑیں, اور ایف بی آر بجائے اس کے کہ یہ سیلیبریٹ کرے کہ ہم نے 39% اضافہ کیا ہے ٹیکس کلیکشن میں, یہ سوچے کہ ہم کس طرح لوگوں سے ریشنلائز ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں. ریشنل ٹیکسیشن کی طرف جائیں, لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں.
पिसी हुई आवाम को और ना पिसे, ये बड़ी ज्यादती है। और हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि और लोगों के पीछे नहीं छुपा जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि जी वो बिल तो देने पड़ेंगे, हम तो दे रहे हैं भाई, लेकिन आप रैशनलाइज तो करें बैठकर। एफपीआर, इलेक्ट्रिक कंपनी प्रोवाइडर्स और बैंक, मुझे एक दफा बता दें अगर इनकी एक साथ मीटिंग हुई हो कि किस तरह 2 के बजाय एक दफा इनकम टैक्स लिया जाए। नहीं हुई, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई डेटाबेस नहीं है, कोई इस तरह का काम नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी ने किया, कोई ऑल्टरनेट एनर्जी पे काम नहीं है। जखायर पड़े कोयले के, आप 1/4 फॉरेन जो आप इंपोर्टेड एनर्जी रिसोर्स मंगा रहे हो, वो 1/4 इंपोर्टेड कोयला है। क्यों मंगा रहे हो भाई इंपोर्टेड कोयला, जब कोयले की कानें हैं आपके पास? सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको उसको एक्सप्लोर करके दिया है। फायदा उठाओ। ऑल्टरनेट एनर्जी बोर्ड जो 13 साल पहले बना, उसका फायदा उठाओ। इन चीजों का फायदा उठाओ तो बिजली की प्रोडक्शन सस्ती हो जाएगी। प्रोडक्शन सस्ती हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बिजली सस्ती हो जाएगी। तो इस तरह के आप मसनूई इक़दाम करने से बेहतर है, मैं केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर को भी सलाह दूंगी कि मसनूई इक़दाम करने से बेहतर है कि एक्चुअल रिलीफ की तरफ